اب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا اور حقائق چھوڑو جی یہ بات سے کیا رہے، نہیں آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے۔ اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا میں گناہ نہیں سمجھتا، پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا، اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے، راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا، ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا۔ اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہا کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے۔ وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورق میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الحرام اور سانح کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جی کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بے وقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا، تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا۔ صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات ہے میں گورنر میرے ہاتھ پر، یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس میں صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا؟ امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانحہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ القصری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین شباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد قصری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے،
وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے, انہیں تو لوگ روکتے تھے. میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی پر لعنت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ واپس آنا چاہتے تھے. خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے, اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی. محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی, یہ سب جھوٹی بات. میں نے 2 راوی جو ان کے نشان دے دیے, اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا, باقی انہوں نے بلا سند کی نقل کر دیا نا کیسا ایسا. شروع کہاں سے ہوتی, کون بیان کرتا؟ زکریا بن یحییٰ زری مجہول, اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری, جس کو کہتے ہیں بغیث ناصبی, ایسا دشمن علی کہ مکہ کے منبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتا تھا. مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا, اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ. وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی. پھر اس کی کہانی لگی پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا. تو اللہ کے لیے توبہ کرو, حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا, اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون. امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا, جو اٹھتا ہے کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا. ظالموں شرم کرو, وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا. 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا, آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو, ان ظالموں سے جان چھڑائی. وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا, امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر. حضرت سلیمان بن سرد خزائی, اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا. اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ لو, اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا, کرفیو نافذ کر دیا, ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے, ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی. مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا. بالکل صریح جھوٹ. کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا. وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ کے والد کے فدائی تھے. اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیل نبیذن فاضلہ, جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا, اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے, اس کو ظالموں پر بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا. بدلہ لینے کے لیے اٹھا, اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے. 4000 آدمی کربلا میں گئے, امام حسین رضی کی خبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں. عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مر گئے, بیچارے مارے گئے, شہید ہو گئے. بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا, مختار ابن ابی عبیدہ سکری, اس نے ایک ایک کا صفایا کیا. شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے. مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے. اپنی جانیں انہوں نے دے دی, اپنا وعدہ نبھا دیا. تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا. بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد تھے کارن میں, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے, تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی, وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا, اتنے میں دوسرے کھا گئے. اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا. اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا. اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا, مگر اس نے چالاک تھا. اس نے کہا پسرے بود پسرے داشت گم کر دو بات یار. اور بات اتنی, ایک باپ تھا, اس کا بیٹا تھا, وہ گم ہو گیا, مل گیا. بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا, دھوکہ کیا, یہ بعد میں منتے ترلے کرتے رہے, مارے گئے. ظالموں, اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر. حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی کہ اس وقت روئے, تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟